موجود ہے پاکستان میں صحت کے امور سے متعلق سب سے ریلیونٹ شخصیت جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ہے وزیر اعظم پاکستان کے آن ہیلتھ افیئرز، اور اب سے کچھ گھنٹوں پہلے جو پاکستان میں آفیشلی باقاعدہ پہلی کورونا ویکسین لگائی گئی ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی سربراہی میں، ظاہر ہے وہاں بھی موجود تھے۔ کوشش ہم یہ کریں گے بالکل سادہ الفاظ میں، بالکل عامیانہ معصومانہ انداز میں ویکسین سے متعلق، ویکسینیشن سے متعلق جو سوالات آپ کے ذہنوں میں ہیں، جو آپ نے انٹرنیٹ پر پوچھ رکھے ہیں ہم سے یا باقی لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، وہ ہم ڈاکٹر فیصل صاحب سے پوچھیں گے۔ سر بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر میں چاہتا ہوں ذرا بالکل سادہ سے الفاظ میں آپ سے کچھ بڑے بنیادی بہت سارے سوالات میں کوئکلی پوچھ لوں۔ پہلے سر یہ بتائیے گا، ابھی ہمارے پاس اف آئی ایم ناٹ رانگ 5 لاکھ ویکسینز آ گئی ہیں، تو یہ کہاں سے آئی ہیں؟ چائنا سے آئی ہیں میرا خیال ہے، اور یہ جہاں سے آئی ہیں وہاں اس کے کتنے ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور وہ کتنے کامیاب یا ناکام ہوئے؟ ہر آدمی سوچے گا نا کہ یہ ویکسین آئی ہے یہ کتنی کامیاب ہے دنیا میں، یہ بتا دیں پہلے تو۔ بالکل صحیح جی۔ یہ جو کھیپ ہے ویکسین کی، یہ جو 5 لاکھ ڈوزز ہیں، یہ چین سے آئی ہیں۔ صحیح ہے۔ اور اس کے جو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو اس کی تمام تجربات ہوئے، جو کلینکل ٹرائلز جن کو بولتے ہیں، صحیح ہے، وہ متحدہ عرب امارات میں ہوئے۔ اور جو ہمیں اس کے بارے میں، اس کی افادیت کے بارے میں پتا چلا جو ان ٹرائلز کے ذریعے، اس اعداد و شمار کے ذریعے، وہ یہ تھا کہ یہ تقریباً 80 سے 85% کے درمیان پروٹیکٹیو ہوتی ہے، یعنی جو اس کی ایفیشنسی ہے یا ایفیکیسی ہے یا بچاؤ کی طاقت جو ہے وہ تقریباً 80 سے 85%۔ اس کو اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تک اگر 100 لوگوں نے اس کو لگایا ہے، جو کہ ظاہر نمبر 100 سے بہت زیادہ ہے، پرسنٹیج وائز بات کر رہا ہوں، تو ان میں کم از کم 80 لوگوں کے لیے یہ بات یقینی ہو گئی کہ ان کو کورونا پھر نہیں ہوگا اگر انہوں نے ویکسین لگا لیا تو۔ بالکل ایسے ہی ہے، آپ بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ویکسین چائنا سے آئی ہے، تو چائنا میں بھی اس کے ٹرائلز ہوئے ہیں اس طریقے سے، اور وہاں بھی اس کی افادیت اتنی ہے؟ چائنا میں یہ رجسٹر ہوئی ہے، اور چائنا نے اپنے ملک میں جو سب سے پہلی ویکسین رجسٹر کی اپنے استعمال کے لیے، وہ یہی ویکسین ہے۔ اس کے ٹرائلز چائنا سے باہر اس لیے ہوئے کیونکہ جب تک یہ ویکسین تیار ہوئی تو چین میں خود جو بیماری کی شرح تھی وہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ جب وہاں بیماری کم ہو گئی تو اس کا وہاں کلینکل ٹرائل کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا، ظاہر کیسز نہیں ہو رہے تھے تو پھر وہ آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے اس کو، تو اس لیے یہ متحدہ عرب امارات میں ہوئی، اور ادھر جب ہوئی تو وہاں بھی بہت سے اس میں جو سبجیکٹس تھے جن پہ یہ ٹیسٹ ہوئی وہ پاکستانی تھے، کئی ہزار لوگ جو تھے اس میں پاکستانی اوریجن کے تھے جی۔ یہ عالمی ادارہ صحت جو بھی سب سے زیادہ متعلقہ ہوتا ہے اس سے اپرووڈ ہے؟ ابھی عالمی ادارہ صحت نے اس کو اپنا سٹیمپ آف اپروول نہیں دیا، اسی لیے ہمیں کوشش کرنی پڑی جب اس کو پاکستان میں رجسٹر کرنا تھا کہ اس کی جو اوریجنل اعداد و شمار ہیں، جو اس کی اوریجنل ریسرچ ہے، اس کا تمام ڈیٹا لایا جائے، اور ہمارے اپنے جو ماہرین ہیں اس فیلڈ کے اور بڑے ٹاپ ایکسپرٹس ہیں ہمارے، انہوں نے اس ڈیٹا کو دیکھا، ان اعداد و شمار کی نظر میں ان کو تسلی ہوئی کہ یہ بالکل فائدہ مند ہے، سود مند ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ یہ 80% لوگ جو لگوا لیں گے ان کو بالکل بیماری ہونے کا چانس نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا کہ ہم اس کے علاوہ اور کوئی ویکسین منگوا رہے ہیں یا نہیں، وہ کہاں سے آئے گی، کب آئے گی، لیکن پہلے ذرا اسی کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ ابھی 5 لاکھ آئی ہیں، مزید کتنی آنی ہے؟ اور یہ تو 5 لاکھ آنی ہے، اس میں آئی ہیں، اس میں ترتیب کیا ہے؟ پہلے کس کو لگے گی، پھر کس کو لگے گی؟ اچھا وسیم، اس میں ترتیب ایسے ہے کہ جو سب سے اولین ترجیح ہم نے دی، جو سارا انالیسس کیا گیا، ہم نے دنیا بھر میں بھی کچھ پالیسیز دیکھی، اور ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ سب سے پہلے ہم نے جو اپنا ہیلتھ کیئر سٹاف ہے جو کووڈ وارڈز میں، کووڈ یونٹس میں کام کر رہا ہے، جن کا براہ راست اور قریب تعلق ہے کووڈ کے ایکٹیو مریض سے، سب سے زیادہ خدشہ بیماری کا اور کمپلیکیشنز کا اور خدا نہ خواستہ اموات کا ادھر ہے، تو سب سے پہلے ہم نے اس کو وہاں سے اس کی ابتدا کی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں اس طرح کے لوگ کتنے ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا؟ یہ فرنٹ لائن ورکر تقریباً 4 لاکھ ہیں جی، تقریباً 4 لاکھ۔ تو یہ 5 لاکھ میں سے اس کا مطلب 80% تو وہیں چلا جائے گا، اینڈ رائٹلی سو، ایسے ہی ہے؟ نہیں وسیم صاحب، یہ نہیں 80 نہیں 50، کیونکہ تقریباً یہ جو ڈوزز ہیں یہ ہر 2 مرتبہ لگیں یا ہر 2 دفعہ لگنے، تو پریکٹیکلی اسپیکنگ 2.5 لاکھ لوگوں میں لگ سکتے ہیں، 2.5 لاکھ لوگ کور ہوں گے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ظاہر ہے یہ تو ہماری ڈیمانڈ سے تو بہت ہی کم ہے، ظاہر ہے، بلکہ ہماری جو ہیلتھ کیئر سٹاف ہے اس کی بھی ڈیمانڈ سے آدھی ہے، تو پھر مزید کتنی کھیپ آ رہی ہے اور کب آ رہی ہے؟ اچھا جی، مزید جو کھیپ ہے جو فوراً اس کے بعد آئے گی ہمارے حساب سے، ٹائمنگ کے حساب سے، وہ ایسٹرازینیکا کی ویکسین ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی کی تیار شدہ ہے، اور وہ جو ہے اس کی متوقع آمد جو ہے وہ اس مہینے کے آخر میں سے پہلے شروع ہو جائے گی، اور جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کی تقریباً 6 سے 8 ملین، 6 سے 7 ملین ڈوزز، یعنی 60 لاکھ سے جی 60 لاکھ سے 60-70 لاکھ کے قریب آئیں گی وہ قریب، تو وہ انشاءاللہ بہت کافی ہوں گی
ہماری ہیلتھ کیئر ورکرز کی. اب افادیت کے اعتبار سے یہ والی بہتر ہے زیادہ جو ابھی آئی ہوئی ہے، یا جو آنی ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ دونوں تقریباً ہم پلہ ہیں جی، تقریباً برابر ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو اب اور اس ویکسین کا بھی یہی ہے کہ ایک فرد کو 2 مرتبہ لگے گی، وہ والی ویکسین بھی؟ جی 2 ڈوزز والی. یہ دونوں اگر وہ 60 لاکھ آتی ہیں تو وہ 30 لاکھ لوگوں کے لیے کافی ہوں گی رفلی اسپیکنگ. جی بالکل. تو اب یہ بالکل ابھی پہلا مرحلہ ہے وسیم بھائی، یہ پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد 17 ملین ٹوٹل، یعنی ان کو ملا کے جو دوسری سہ-ماہی تک ہے، یعنی جون کے آخر تک ہم 17 ملین ٹوٹل ڈوزز، یعنی اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیں 2 سے، سو تقریباً 8 ساڑھے 8 ملین لوگوں کے لیے جو کافی ہو. جی رفلی 80-90 لاکھ لوگوں کے لیے. جی بالکل. ہمیں پاکستان میں چاہیے کتنی؟ جتنی آبادی اتنی چاہیے، یا پھر ایک خاص پرسنٹیج چاہیے، یا کیا؟ نہیں، آبادی جتنی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ ہماری آبادی کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ تو 18 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں. تو یہ ایڈلٹس کو لگتی ہے صرف. تو ایڈلٹس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 100 ملین لوگ ہیں جو اس کے ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس کے ریسیپینٹ ہو سکتے ہیں، یعنی جن کو یہ لگائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا بھی ایک حصہ عام طور پہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر ہماری 70% پاپولیشن ویکسینیٹ ہو جائے تو ہم بہت سیف ہو جاتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی یہ دیکھیں، یہ تھیوریٹیکل بات، لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس نمبر تک بھی پہنچنا اتنا آسان نہیں، کیونکہ کچھ لوگ پھر لگواتے نہیں ہیں، اور کسی بھی ملک میں 100% وہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ریچ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ 40-50 ملین ڈوزز بھی، 40-50 ملین لوگ اگر کور ہو جائیں اگلے 1 سال کے دورانیے میں، تو وہ بہت اچھا مقام ہوگا، اچھا ٹارگٹ. یہ ممکن ہے آپ کے خیال میں اگلے 1 سال میں ہم تقریباً اتنے لوگوں کو کور کر لیں گے؟ اتنی، چونکہ ظاہر ہے دنیا کا ہر ملک چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ ویکسینز آئیں. جی، سپلائی ہو جائے گی. جی میرے خیال سے یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ 1 سے زیادہ جو سورسز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اب ایک وہ رشین ویکسین ہے اسپوٹنک، اس کا بھی ڈیٹا اچھا خاصا ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ بھی ہے. اس کے علاوہ ایسٹرازینیکا کی اپنی سپلائی جو ہے وہ کافی بڑھ جائے گی. اس کے علاوہ ایک اور جو کلینکل ٹرائل پاکستان میں مکمل ہونے کو ہے یا ہو چکا ہے کینسائنو کا، وہ ایک اور چائنیز ویکسین ہے. اس کے جو نتائج ہیں اگر وہ سامنے آ جاتے ہیں چند دنوں میں اور وہ مثبت ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، تو پھر اس سے بھی ہمیں ملینز آف ڈوزز مل سکتی ہیں. تو انشاءاللہ سپلائی کے جو نمبرز ہیں نا جی، اگر ہم اگلے چند مہینوں میں دیکھیں تو وہ کم نہیں ہوں گے. یہ صرف اس وقت وقتی جو ہے نا، اگلا جو تقریباً 1 ماہ ہے، 1.5 ماہ 2 ماہ، اس میں ذرا سی ٹائٹ ہے سچویشن، لیکن آہستہ آہستہ یہ سپلائی بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. بلکہ پھر اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ لوگ ایکسیپٹ کریں. اچھا، اب میں اگر بنیادی سوال کی طرف واپس جاؤں، کیا ہم ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس سوال سے اب آگے بڑھ گئی ہے دنیا کہ بھائی کورونا کی ویکسین ایجاد ہو گئی ہے یا نہیں؟ یعنی کہ میں آپ سے پوچھوں بالکل سادہ الفاظ میں کہ کیا ایسی دوائی، ایسا انجیکشن، ویکسین، کچھ بھی کہہ لیں اس کو، وہ ایجاد ہو گیا ہے جس کو اگر آپ لگا لیں تو آپ کو کورونا نہیں ہوگا؟ اس کا جواب ابھی ہاں یا نا میں ہے ہمارے پاس، دنیا کے پاس؟ بالکل ہاں ہے جی. ایسا بچاؤ کا ٹیکہ ایک نہیں بلکہ 1 سے زیادہ ٹیکنالوجیز کے ذریعے بن گیا. ٹھیک ہے. اور اس کی افادیت تھوڑی سی فرق ہے، کسی کی 80 کے قریب ہے، کسی کی 70 ہے، کسی کی 90-95 ہے، لیکن بیشتر لوگ جو ویکسین لگوائیں گے ایک اچھی، وہ اس سے بچے رہیں گے. یعنی بچاؤ کا ٹیکہ بالکل ایجاد ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں حکومت پاکستان طے کرے گی، جس طرح کا برطانیہ کا میں نے دیکھا کہ برطانیہ میں گورنمنٹ لیول پہ یہ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ صاحب ہمارے پاس ویکسینز آ گئی ہیں، جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہے اس کو سب سے پہلے لگا رہے ہیں، اسٹیٹ ڈیسائیڈ کر رہا ہے، اور جب آپ کی باری آئے گی تب آپ سے رابطہ کیا جائے گا، تب تک آپ انتظار کیجئے اور احتیاط کیجئے. پاکستان میں یہی فارمولہ ہے یا اس کیا کوئی مختلف فارمولہ ہے، یا دو چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں؟ سر بالکل یہی فارمولہ ہے، یہی اصول اپنایا گیا اور یہی اصول فالو کیا جائے گا. اور اس میں جو اس کا منطق ہے، اس کی سادی منطق ہے، سب سے پہلے جس کو سب سے زیادہ رسک ہے آپ نے وہاں سے شروع کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ نیچے جائیں گے. جب ہم اپنے ہیلتھ کیئر ورکرز کو کور کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم ایج وائز نیچے آنا شروع ہوں گے، اور پہلے سب سے پہلے جو لوگ 65 سال سے زیادہ عمر کے ہیں پھر آہستہ آہستہ نیچے آتے چلے جائیں گے. تو کیونکہ جو عمر ہے، جو ایج ہے، وہ اس میں ایک امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے. یعنی زیادہ بوڑھے لوگ زیادہ بیمار اور خدا نخواستہ کمپلیکیشنز کا شکار ہوتے ہیں. پرائیویٹ اینٹیٹیز کو یہ خریدنے کی اجازت ہے تاکہ اگر سوسائٹی کا ایک حصہ ہے جو کہ افورڈ کر سکتا ہے تو وہ خرید کے لگوا لے، تاکہ اس کے 2 فائدے ہوں. ایک تو یہ کہ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ اس سے فائدہ بھی اٹھا لے، اور دوسرا ہے کہ سرکار پر بھی بوجھ اکارڈنگلی کم ہوتا جائے. تو یہ ممکن ہو پائے گا یا نہیں؟ بالکل ہوگا. اسی مقصد کی خاطر ہم رجسٹر کر رہے ہیں دوائیوں کو، اور ان کو ایک جسے کہتے ہیں ان کی امپورٹ یا اویلیبلٹی بالکل ہم اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، ممکن بھی بنائیں گے. اور جو ہی گلوبل سپلائی، یعنی جو دنیا بھر میں عالمی سطح پہ اس کی جب اویلیبلٹی ذرا سی آسان ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ
امپورٹرز جو ہیں ان کو بھی یہ ملنی شروع ہو جائے گی. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ کچھ اسٹیٹ سے بھی برڈن تھوڑا بہت کم ہو جائے گا, اور کچھ لوگ اگر جسے کہتے ہیں خود سے اپنے پیسے دے کے لگوانا چاہیں تو ان کو ہم روکیں گے نہیں. یا آپ کو لگ رہا ہے اگلے 3-4 مہینے میں ہو پائے گا, یا ابھی فوری نہیں ہو پائے گا؟ میرا خیال ہے جی ابھی اس موجودہ سچویشن میں میرا تخمینہ ہے, خیال ہے کہ اس وقت تو چونکہ بڑے بڑے ممالک اور بہت بڑی بڑی اینٹیز ملکوں کے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس کو حاصل کر رہے ہیں, تو اس لیے چھوٹے امپورٹر کی شاید اتنی اس میں فراہمی ان کے نہ ہو پائے. اگر کوئی شخص کورونا کا شکار ہو گیا ہے تو پھر وہ بہت دیر ہو گئی ہے اس کو ویکسین لگنے کے لیے, یا کوئی بیچارہ وینٹ پہ چلا گیا آلریڈی, یعنی کسی کو نہیں ہوا اس کو ابھی لگ سکتی ہے تاکہ بچ جائے, جس کو ہو گیا ہے اس کو بھی لگ جائے ویکسین تو کورونا سے ریکور اس ویکسین کی وجہ سے کر سکتا ہے؟ اچھا, اس وقت تو یہ ہدایت ہے کہ جو لوگ کورونا کے شکار ہو کے ریکور کر چکے ہیں وہ بھی اس ویکسین کو ضرور لگوا لیں. اس وقت تو یہی ہدایت ہے. اور کوئی اس وقت کورونا کا مریض اگر ہے تو اس کو بھی لگائی جائے گی؟ ایکٹیو النس کے دوران میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کا ڈائریکٹ فائدہ ہے. لیکن ایک دفعہ کوئی ریکور کر جائے تو پھر اس کو لگا دینی چاہیے, کیونکہ النس کے دوران ایک اور امیون چیلنج جو ہے وہ باڈی کو دینا شاید اتنی کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہوگی. اوکے, حکومت پاکستان اس میں سے کتنی خرید رہی ہے, کتنا ہمیں فنڈز کی صورت میں آ رہا ہے, کیا ہے ابھی تو جو یہ تو تحفہ تھا جی حکومت چین کا, یہ جو 5 لاکھ ڈوزز ہیں, اس کے بعد جو کوویکس کی فیسلٹی کے تھرو جو ایسٹرازینیکا آ رہی ہے وہ بھی فری آ رہی ہے. تو ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہی 2 جو کھیپیں ہیں بڑی یہ ہمیں فری ہیں, لیکن ہم نے اس کے لیے پیسہ الگ سے رکھا ہوا ہے, اور جس دن ہمیں لگے گا کہ کوئی کسی قسم کا گیپ ہے یا ہمیں اس کو ٹاپ اپ کرنے کی یا اضافی لینے کی ضرورت ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اس کو خرچنے میں پیسے. اچھا, 2 باتیں اگر اور بتا دیں کہ ایک تو یہ کہ آپ نے کہا 2 مرتبہ ڈوز لگتا ہے تو ایک یعنی دونوں میں کتنا 21 دن کا فرق ہوتا ہے, اور نمبر 2 کسی سے بھی ریاست پاکستان کیسے رابطہ کرے گی؟ اگر میرا نمبر آ گیا ہے اب تو پھر مجھ سے کیسے رابطہ کرے گی حکومت پاکستان کی, بھائی اب آپ آ کے لگوا لیجئے؟ جی, اس ویکسین کا ڈیوریشن 21 دن ہے, اور یہ بتا دوں کہ 1-2 اور آئندہ آ سکتی ہیں, آ رہی ہیں ویکسین جن میں سنگل ڈوز بھی ہے, ایک ڈوز والی بھی ہیں, تو کچھ اس کی آسانی آ جائے گی. اچھا, رابطہ کیسے کرے گا جی؟ یہ بہت اہم چیز تھی, کیونکہ اس کے بغیر سارا ویکسین پروگرام جو ہے وہ چل نہیں سکتا. تو اس کے لیے ایک بہت سافٹ ویئر بنایا گیا جس کا تھوڑا چرچا بھی رہا ہے, میں تھوڑا اس کا آپ کو کلیئر کر دوں. وہ جو 1166 کا نمبر ہے وہ سسٹم تیار کر لیا گیا ہے, اس کو لائیو نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم عام سٹیزنز کو جو 65 سے اوپر والے اور باقی جو یعنی ہیلتھ کیئر کے علاوہ جو ڈاکٹرز, نرسز, ٹیکنیشین کے علاوہ جو ہمارا عوام ہے اس کے لیے ہم نے ابھی اویلیبل تو نہیں کی نا ویکسین. ایسٹرازینیکا والی جب آئے گی تو وہ آن ہوگی, تو اس دن اس سسٹم کو لائیو کر دیا جائے گا. کل سے یہ سسٹم انشاءاللہ ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے لائیو ہو جائے گا. تو پھر وہی سسٹم نشاندہی کرے گا کہ اب کس کی ضرورت ہے, پھر اس کو ٹیلی فون کال جائے گی یا کیا؟ جی, بڑا اس کا ایک طریقہ کار جسے کہتے ہیں نا پورا مرتب کر لیا گیا ہے. پروونسز کے ساتھ بات ہو گئی ہے, ٹریننگ ہو گئی ہے, سافٹ ویئر کی فیملیئرٹی ہو گئی ہے, تاکہ اس میں بھگدڑ نہ ہو. ایک پورا منظم نظام ہو جس کے تحت سسٹم ایک جنریٹ کرے گا, جسے کہتے ہیں آپ کے اپوائنٹمنٹ جیسی اس دن آپ جا کے وہاں لگوائیں گے. اوکے, بڑا امپورٹنٹ سوال جو ہر کسی کے ذہن میں ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس کتنے ہیں یا کیا ہے, اس کے نتیجے میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ سر, کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے. دیکھیں, اتنی لاکھوں دنیا بھر میں آپ سوچیں, کئی ملکوں میں تو مثلا امریکہ کا موازن پڑ رہا تھا 6-7% پاپولیشن ان کی امیونائز ہو چکی ہے, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. عام طور پہ عمومی سائیڈ ایفیکٹس اس کے یہ ہوتے ہیں کہ جہاں ٹیکہ لگتا ہے بازو میں وہاں تھوڑی سی درد ہوتی ہے, وہ کسی بھی حفاظتی ٹیکے کے بعد ہوتی ہے, نارمل ہے. کئی تو ہلکا پھلکا بخار ہوتا ہے. تو لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ یہ ہم نے یہ تولنا ہے, اس ترازو میں دیکھنا ہے, اس توازن میں دیکھنا ہے کہ اس سے جو بچاؤ ہمیں مل رہا ہے وہ کتنا مفید ہے ہمارے لیے خود, اور یہ چھوٹی موٹی اگر کوئی ہلکا پھلکا سائیڈ افیکٹ ہو بھی تو وہ کوئی. لیکن ڈاکٹر صاحب, میں اگر بالکل اب ایک عامیانہ ایک سوال پوچھوں تو اگر لوگ یہ سوچیں کہ یار اگر یہ اتنی ہی افیکٹو اور اتنا معاملہ ہو گیا تو دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو کہ کچھ بھی خرید سکتے ہیں, وہاں کیوں آج بھی روزانہ ہزار بندہ مر رہا ہے, وہ خریدیں ساری, لگوائیں اور جان چھوڑائیں اس مرض سے, اف اٹ از دیٹ سمپل. ٹھیک, بہت اچھا سوال ہے, اور اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں ایون ان بڑے ممالک کے لیے اپنی کئی ملین, 100-200 ملین, امریکہ کی پاپولیشن 300 ملین سے اوپر ہے, اس ساری پاپولیشن کو فٹافٹ کور کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو شکار ہو چکے ہیں ظاہر ہے وہ تو اب اس کی زد میں آ گئے ہیں بیماری کی, لیکن ان کی کوشش اسی لیے ہے, اور یہ بڑے ممالک نے شروع میں انویسٹمنٹ بھی کی, اپنے ڈھیروں بلینز یعنی اربوں ڈالر انہوں نے لگائے اس ایفرٹ میں, تاکہ وہ اس ویکسین کو جلدی حاصل کر کے استعمال کر سکیں. لیکن ڈپلائمنٹ ساری پاپولیشن کے لیے اتنا آسان کام نہیں ہے, اور اس میں کئی مہینے اور میرا تو خیال ہے کہ تقریباً 1 سال لگ جائے گا کہ ہم عالمی سطح پہ یہ کہہ پائیں کہ بھئی اب ایک زیادہ تر پروٹیکشن لیول آ گیا.
ٹھیک ہے، بس کوئکلی میں سوالات تو بہت سارے ہیں، کوئکلی 2-3 سوالات آخری پوچھ لوں. ایک تو یہ کہ اب اس مسکنسیپشنز کا کیا کریں، چونکہ میں بہت سارے جس کو ہم یعنی میں اگین عام الفاظ استعمال کر رہا ہوں تو پڑھے لکھے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ بھی یہ بلیو کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی معاملہ ہے، کوئی چپ ہے، کوئی معلومات چلی جائیں گی، کوئی بیماری ہو جائے گی، مرد حضرات کے لیے فلاں مسائل ہو جائیں گے. اب یہ اس کا کیا کریں اگر کسی کے ذہن میں یہ باتیں ہیں تو؟ اچھا دیکھیں، یہ عجب نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا بھر میں سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک ماحول یہ کریٹ ہو گیا ہے کہ لوگوں تک انفارمیشن یا یوں کہیے مس انفارمیشن، غلط انفارمیشن پہنچانا بڑا آسان ہو گیا. وہ ایک واٹس ایپ میسج اگر آپ چلا دیں وہ چل پڑے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے اس کا جواب ہم سائنس کی بیسس پہ لوگوں کو آگاہ کر کے ان کے سوالوں کے واضح طور پہ اور کھلے جواب دے کے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، یہی ایک طریقہ ہے. اور اس پر ایک تجویز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ سوسائٹی کے جو مختلف طبقات ہیں، مثلا میڈیا، مثلا علماء، فلاں ان سب کے نمائندوں کو بٹھا کر کنونس کرے باقاعدہ چیزوں کے ساتھ کہ بھائی اس میں مثلا کہیں میں پڑھ رہا تھا، اب اگین فارورڈ میسیجز کی بات ہے کہ جناب کہیں کوئی کہہ رہا ہے چپ لگ جائے، کہیں کوئی کہہ رہا ہے جناب سور کی چربی ہے فلاں، وہ تو حرام ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ. ابھی جتنے بھی اس طرح کے سوالات ہیں سوسائٹی کے نمائندہ طبقات کے مختلف لوگوں کو بلا کر گورنمنٹ کنونس کرے تاکہ پھر وہ آگے لوگوں کو کنونس کریں کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، تاکہ ان سب کے معتقدین پھر اس بات پہ اکارڈنگلی بلیو کر لیں. یہ ایک پریکٹیکل تجویز ہے. بالکل صحیح، ایسا ہی ہے. آج مولانا طاہر اشرفی صاحب نے مجھے ایک میسج بھیجا ہوا تھا جو انہوں نے اس معاملے میں کمیونیکیشن کی ہے، بڑا واضح طور پہ انہوں نے کہا ہے آج جو پہلا سمبولک ایک جسے کہتے ہیں ویکسین ہم نے لگائی، ہمارے ایک بڑے لیڈنگ ہیلتھ کیئر ورکر کووڈ کے وارڈ کے انچارج یہاں، تو وزیر اعظم اس لیے وہاں کھڑے تھے، ساتھ میں موجود تھا. اور میں خود تو اس وقت چونکہ آج کل یہاں کام کرتا ہوں تو میں فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر اس طرح سے نہیں ہوں، تو اس لیے میری باری شاید بعد میں ہی آئے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے والدین بزرگ ہیں، جب ان کی باری آئے گی تو میں ضرور ان کو بھی لگواؤں گا. اس سے زیادہ ہم کیا پروف آف سربراہان مملکت علامتی طور پہ لگوا رہے ہیں تو شاید وزیر اعظم پاکستان بھی لگوائیں. جی دیکھیں، سربراہان مملکت لگا رہے ہیں، لیکن ہمارا ایک منطق یہ بھی تھی اور وزیر اعظم کا اپنا یہ خیال تھا کہ دیکھو سب سے پہلے ان کو لگاؤ جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں ہیلتھ کیئر ورکر تو میں کیسے آگے آ سکتا ہوں، لیکن ان کی وہاں موجودگی اور وہاں ان کی سرپرستی جو تھی وہ اس چیز کی علامت تھی. اور ایک دفعہ یہ ویکسین لگ جائے تو اس کے بعد چونکہ میں نے یہ بھی اگین پڑھا سنا کہ ایکس نمبر آف ڈیز تک آپ کو ان چیزوں کی احتیاط کرنی ہے. اس میں مختلف چیزیں ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، دنوں تک یہ نہیں کر سکتے. یہ ہے ایسا کچھ؟ کوئی خاص نہیں جی، صرف یہی ہے وہ تھوڑی درد وغیرہ ہے، کچھ ایک سینٹ پین ہے، وہ کوئی ایسی بالکل کوئی اسپیشل احتیاط نہیں. تھینک یو ویری مچ جناب ڈاکٹر فیض سلطان صاحب، بڑی مفید معلومات دے رہے تھے. زندگی رہے صحت رہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے. اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.